السلام علیکم اچھے بچوں، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے سرخ دائرہ۔ سرخ آپ جانتے ہیں، لال رنگ، اور دائرہ یعنی کہ گول۔ اسے آپ کے لیے لکھا ہے نذیر امبالوی نے۔ تم سب میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور میں جس کا نام پکاروں صرف وہ میرے پاس آئے۔ سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شور مت کرو، سرنثار چلائے۔ سرنثار کی آواز سنتے ہی کلاس ہشتم ڈی کے بچوں کی سرگوشیاں دم توڑ گئیں۔ بے ترتیب کھڑے ہوئے بچے فوراً ایک قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے شرارت اور چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سرنثار کے کمرے کے باہر ایک چھوٹی سی تختی پر لکھا تھا، شعبہ مطالعہ پاکستان، انچارج ڈسپلن کمیٹی۔ اسکول میں یا جماعت سے باہر کسی طالب علم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کسی طالب علم کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کا حل تلاش کرنا سرنثار کا کام تھا۔ وہ یہ کام کئی سالوں سے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے تھے۔ ان کی آواز میں اتنی گھن گرج تھی کہ بولتے ایک بلاک میں تھے اور اس کی گونج دوسرے بلاک میں سنائی دیتی تھی۔ جب بھی اسکول میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو ان کا کمرہ عدالت کا روپ دھار لیتا۔ آج بھی ایک مسئلے نے ہشتم ڈی کے طلباء کو ان کے کمرے کے باہر لا کھڑا کیا تھا۔ سب برآمدے میں سہمے کھڑے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے منہ میں زبان نہ ہو۔ سب سرنثار کی آواز کے منتظر تھے۔ محمد علی، تم آؤ۔ محمد علی کمرے کی طرف بڑھا تو اسے اپنے پاؤں من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل خوف کے مارے دھک دھک کر رہا تھا۔ بولو، جماعت میں لگے بورڈ کو کس نے توڑا ہے؟ سرنثار نے غصے سے ہاتھ میز پر مارا۔ سر، مجھے نہیں پتا۔ تو کس کو پتا ہے؟ سر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سیدھی طرح مان جاؤ ورنہ مار بھی پڑے گی اور جرمانہ بھی ہوگا۔ سر، آپ یقین کریں میں نے بورڈ کا شیشہ نہیں توڑا۔ یہ کہتے کہتے محمد علی رو دیا۔ سرنثار کچھ دیر ٹھہر کر بولے، تم جاؤ اور صادق کو اندر بھیجو۔ محمد علی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد صادق آنکھیں نیچی کیے سرنثار کے سامنے کھڑا تھا۔ بورڈ توڑنے کی حرکت تمہارے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں سر، میں نے ایسی حرکت نہیں کی۔ تو پھر کس نے کی ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، صادق بولا۔ تمہیں معلوم ہے اس بورڈ میں لگے شیشے کی کتنی قیمت ہے؟ نہیں سر۔ اس بورڈ میں لگے شیشے کی قیمت 2000 روپے ہے۔ جس طالب علم نے بورڈ توڑا ہے 2000 روپے تو اسے دینا ہی پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے اسے اسکول سے بھی نکال دیا جائے۔ سرنثار نے صادق کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میں شرارتی تو ضرور ہوں مگر میں نے بورڈ نہیں توڑا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نہیں سر، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، صادق نے کہا۔ تم جا سکتے ہو، اب عامر کو بھیجو۔ یہ کہہ کر سرنثار نے اپنے سامنے رکھے کاغذ پر کچھ لکھا۔ صادق کے جاتے ہی عامر سرنثار کی عدالت میں موجود تھا۔ آئیے آئیے عامر صاحب، تشریف لائیے۔ عامر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ 2 ماہ پہلے کھڑکی کا شیشہ تم نے توڑا تھا؟ عامر نے یہ سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دسمبر میں تم نے گیند مار کر ٹیوب لائٹ کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ عامر نے اس بار بھی ہاں میں سر ہلایا تو سرنثار نے کہا، بول کر جواب دو۔ جی سر، عامر بولا۔ 1 ماہ پہلے پنکھے کا پر ٹیڑھا کرنے کا کارنامہ بھی تم نے سر انجام دیا تھا۔ جی سر۔ تو اس ماہ تم نے بورڈ کا شیشہ توڑ کر اپنے ریکارڈ کو مزید شاندار بنا لیا ہے۔ نہیں سر، میں نے بورڈ نہیں توڑا۔ تم ہمیشہ پہلے یہ کہتے ہو مگر پھر اعتراف جرم بھی کر لیتے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، مگر میں جماعت میں چیزوں کی توڑ پھوڑ کی شرارتوں کو چھوڑ چکا ہوں۔ پچھلی باری پرنسپل نے کہا تھا اگر میں دوبارہ جماعت کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا تو مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا، عامر نے کہا۔ تمہیں اسکول سے نکالے جانے کا خطرہ تو اب بھی ہے۔ سر، ایسا مت کہیں، مجھے تو اپنے ابا جان کی مار ابھی تک یاد ہے۔ میں بورڈ توڑنے کی حرکت کرنا تو درکنار، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، عامر روحان سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے معلوم کیا ہے کل جب یہ بورڈ ٹوٹا تھا
تفریح کے وقفے میں تو تم اکیلے جماعت میں موجود تھے، کیا یہ سچ ہے؟ جی سر۔ جب طلبہ تفریح کے بعد واپس آئے تو بورڈ ٹوٹ چکا تھا اور تم جماعت سے غائب تھے۔ تم تفریح میں جماعت میں موجود تھے، پھر کیوں باہر گئے تھے؟ سر نثار نے پوچھا۔ میرے پیٹ میں درد تھا۔ تفریح کے وقت اسکول میں ڈسپینسری تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتی ہے۔ میں تفریح ختم ہونے سے پہلے دوائی لینے کے لیے ڈسپینسری چلا گیا تھا۔ میں جب واپس آیا تو بورڈ ٹوٹ چکا تھا، عامر نے تفصیل بتائی۔ کہانی تو تم خوب بنا لیتے ہو۔ سر یہ کہانی نہیں ہے۔ تو پھر اور کیا ہے؟ سر نثار نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ سر بورڈ میں نے نہیں توڑا۔ عامر کی بات سنتے ہوئے سر نثار کاغذ پر کچھ لکھتے رہے۔ یہ عدالت تقریباً 1 گھنٹے تک لگی رہی۔ جماعت ہشتم ڈی کا ہر طالب علم اس عدالت میں پیش ہوا اور اپنی صفائی پیش کرتا رہا۔ جب عدالت برخاست ہوئی تو سر نثار ایک نام کے گرد سرخ دائرہ لگا چکے تھے۔ جب انہوں نے سرخ دائرے میں درج نام کو پرنسپل صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے کچھ لمحے توقف کے بعد کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ عامر نے ہی بورڈ توڑا ہے؟ سر شواہد سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ بورڈ عامر ہی نے توڑا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، عامر کو اسکول سے فارغ کرتے ہیں۔ سر ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، عامر کی وجہ سے مزید بچوں کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ کل عامر کے والد کو بلا لیں تاکہ ان کو ساری بات سے آگاہ کیا جا سکے۔ جی سر، میں ابھی عامر کے والد سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں۔ شکریہ، پرنسپل صاحب بولے۔ پرنسپل آفس سے سر نثار کے نکلنے کی دیر تھی کہ یہ بات سارے اسکول میں گردش کرنے لگی کہ عامر کو اسکول سے نکالا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اس بات پر اعتبار کرنے والا نہ تھا۔ وہ جماعت میں بیٹھا کرچیوں میں تقسیم ہوئے بورڈ کو خاموشی سے تک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس بورڈ کی جگہ دیوار میں بنا ہوا بلیک بورڈ ہوتا یا لکڑی پر سیاہ رنگ کر کے اس کو بلیک بنایا ہوتا تو اس کو توڑنے کا الزام اس پر نہ لگتا۔ اس اسکول میں تو ہر جماعت میں لکڑی کے فریم میں شیشے کو لگا کر گلاس بورڈ بنایا گیا تھا جو کسی چیز کی ہلکی سی ضرب لگنے سے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا تھا۔ عامر آنکھوں میں نمی لیے گلاس بورڈ کو دیکھ رہا تھا کہ شاہد بول پڑا، لو بھائی عامر سے الوداعی ملاقات کر لو، یہ تو اب ہماری جماعت مہمان ہے، صرف 1 دن کا مہمان۔ عامر تو الوداعی ملاقاتوں کا عادی ہو چکا ہے، عمران نے لقمہ دیا۔ کیا مطلب؟ شاہد نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ عامر کا دل ایک اسکول میں کہاں لگتا ہے؟ جب اسکول سے جی اچاٹ ہو، اسکول کی کوئی چیز توڑ دی، اگلے اسکول میں چلے گئے۔ یہ اس کا 7واں اسکول ہے۔ نہیں یار، یہ تو گپ ہے، منیب نے کہا۔ نہیں یقین آتا تو خود عامر سے پوچھ لو۔ یہ بھلا کب مانے گا کہ اس کا 7واں اسکول ہے؟ میرا تو خیال ہے جماعت دہم میں پہنچنے تک عامر کے اسکول کی تعداد 1 درجن تو ہو ہی جائے گی۔ عامر کے ہم جماعتی اس طرح کے جملے اس کی طرف اچھالتے رہے اور وہ ان جملوں کو تحمل سے سنتا رہا اور برداشت کرتا رہا۔ خاموش تو صادق بھی تھا، مگر اس کی خاموشی کی وجہ پیٹ درد تھا۔ صبح میں وہ ڈبل روٹی کے بجائے آلو پراٹھے کھا کر آیا تھا، جس کی وجہ سے پیٹ میں گرانی محسوس کر رہا تھا۔ صادق کو آلو والے پراٹھے بہت پسند تھے۔ اس کی فرمائش پر امی جان اکثر اس کے لیے مزیدار پراٹھے پکاتی تھیں۔ جب پسند کی چیز پکی ہو تو بندہ ضرورت سے بھی زیادہ کھا لیتا ہے۔ صادق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پیٹ درد کے باعث وہ تفریح کے وقت گراؤنڈ میں بھی نہ جا سکا۔ وہ اکیلا جماعت میں ڈیسک پر سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز پڑی، صادق صادق میری بات سنو۔ صادق نے یہ سن کر ڈیسک سے سر اٹھایا تو جماعت اور جماعت سے باہر اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے ڈیسک پر سر رکھا تو کسی نے اس کو پھر مخاطب کیا، صادق میری بات سنو۔ کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جس کے ذریعے تم تک بہت سی اچھی باتیں پہنچتی ہیں۔ بولو، تمہیں لفظ بالکل لکھنا آتا تھا؟ تم اس لفظ کو ہمیشہ غلط لکھتے تھے۔ یہ سن کر صادق کو سر توقیر کا تھپڑ یاد آ گیا۔ انہوں نے اردو کا ٹیسٹ لیا تو اس میں صادق نے کئی مرتبہ بالکل کو الف کے بغیر لکھا تھا۔ دوسرے دن انہوں نے بورڈ پر ایک طرف غلط اور دوسری طرف درست الفاظ لکھے تھے۔ اس دن کے بعد صادق نے کبھی اس لفظ کو غلط نہیں لکھا۔ تمہیں لفظ صدا اور صدا میں فرق کا پتہ نہیں چلتا تھا؟ ہاں ایسا ہی تھا، صادق نے کہا۔ تمہیں ان دونوں لفظوں میں فرق کرنا تب آیا تھا جب اردو کے استاد نے ان الفاظ پر مشتمل جملے مجھ پر لکھے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے
انہوں نے یہ جملے فقیر نے گلی میں صدا لگائی، تم صدا خوش رہو لکھ کر طلبہ سے پوچھا ان میں صدا اور صدا کا استعمال درست ہے یا غلط؟ تم نے فوراً کہا تھا دونوں جملے درست ہیں۔ استاد نے لکھا تھا سین سے صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، جبکہ صاد سے صدا کا مفہوم آواز ہے۔ جماعت میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر صادق کو یہ سنائی دیا، ریاضی کا ایک مشکل سوال جماعت کے اکثر بچے کوشش کے باوجود حل نہ کر پائے تھے، آخر سر الطاف نے میرے ذریعے سوال کو حل کر کے تم تک پہنچایا تھا۔ ریاضی کا سوال صادق کو فوراً یاد آ گیا جو وہ کوشش کرنے پر بھی حل نہ کر پایا تھا۔ صادق تم میری بات سن رہے ہو نا؟ ہاں میں سن رہا ہوں، صادق بولا۔ اسلامیات کے استاد نے صادق کو امین پڑھاتے ہوئے اس پر لکھا تھا کہ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، اور انہوں نے تم سے پوچھا تھا تمہیں اپنا نام کا مطلب آتا ہے؟ تمہیں نہیں آتا تھا۔ تب انہوں نے کہا تھا یاد رکھو صادق سچے کو کہتے ہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنے نام کا مطلب معلوم ہوا تھا، صادق فوراً بولا۔ مجھ پر ہی اسلامیات کے استاد نے ایک حدیث لکھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچ بولنا نیکی تک پہنچاتا ہے اور نیکی بہشت میں پہنچاتی ہے، اور جو آدمی ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ نافرمانی کا راستہ دکھاتا ہے اور نافرمانی دوزخ میں پہنچاتی ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر صادق پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کو وہ لمحہ یاد آ گیا جب وہ جماعت میں تھا اور اکیلا ہی کرکٹ بیٹ کو شاٹ لگانے کے انداز میں گھما رہا تھا کہ بیٹ گلاس بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ ضرب لگنے کی دیر تھی کہ لکڑی میں لگا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد وہ چپکے سے جماعت سے باہر آ گیا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ تفریح کا وقت ختم ہوا تو طلبہ کے جماعت میں آنے پر صادق کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر ڈسک پر تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے بورڈ کو دیکھتے ہوئے جماعت سے نکل کر سر نثار کے کمرے میں جا پہنچا۔ سر، جو سرخ دائرہ آپ نے عامر کے نام کے گرد لگایا ہے وہ میرے نام کے گرد لگا دے۔ مگر کیوں؟ اس کیوں کے جواب میں صادق واقعی صادق بن گیا اور سب کچھ اس نے سچ سچ بتا دیا۔ صادق کا ریکارڈ چونکہ اچھا تھا اور اسے سچ بھی بولا تھا، اس لیے اس کو اسکول سے نکالنے کی بجائے صرف جرمانہ کیا گیا۔ صادق جب جماعت میں داخل ہو کر اپنی کرسی کی طرف بڑھنے لگا تو بورڈ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، شاباش صادق شاباش۔ یہ سن کر صادق کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔